قدر تبدیلی کیسے آ گئی کہ تہجد گزار مرتد بن گیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نے شادیاں کرنے میں احتیاط نہیں کی، اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی، اس نے دیگر مذاہب کی عورتوں سے بھی شادیاں کی اور ان کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ اور جب دوسرے مذہب کی عورتیں گھر میں آئیں تو انہوں نے کہا جی مندر بناؤ، محل میں مندر بنایا گیا، پھر وہ محل میں پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے اکبر بادشاہ نے اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ بندہ نماز تو پڑھے لیکن اسلام کے حلال و حرام کا خیال نہ رکھے، وہ اپنے دین کو نہیں بچا سکتا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ نماز کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو۔ بندہ عبادت کر لے، اذان پڑھ لے اور پھر کہ اب ہر حرام میرے لیے حلال ہو گیا، اس نے حلال حرام کا فرق نہیں رکھا، عبادت کرتا رہا۔ اور یہاں بہت بڑی گمراہی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ چند اعمال کر کے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب میں جنتی ہو گیا ہوں، بلکہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دن تو حساب ہوگا لیکن اس سے پہلے خود اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بندہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، سود بھی کھاتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، بے حیائی بھی اپناتا رہے، تو پھر وہ جنت کے راستے پہ چل رہے کہ دوزخ کے راستے پہ چل رہے؟ اکبر بادشاہ نے ابتداً عبادت تو کی ہے لیکن اس نے شرم و حیا کو نہیں اپنایا، اور کردار کی تعمیر میں شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ جو المیہ اکبر بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا، آج میری قوم کے نوجوانوں کو بھی درپیش ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت، کردار کی پاکیزگی قائم رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اکبر بادشاہ کو جس چیز نے بے دینی تک پہنچایا تھا، کہیں آج کی نوجوان نسل کو بھی وہ چیز بے دینی تک نہ پہنچا دے۔ تو کردار کی حفاظت میں شرم و حیا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دوسری چیز جو اکبر کی گمراہی کا باعث بنی، خود وہ کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک بیٹھک بنوائی جس میں شام کے وقت وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو بٹھاتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا، ہندوؤں کو بھی، زرتشتیوں کو بھی، پارسیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی۔ خود وہ ماہر نہیں تھا، دین کا ماہر نہیں تھا، دین کی باریکیوں سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ دیگر مذاہب کی باتیں بھی سنتا تھا۔ آخر اس نے یہ نتیجہ نکالا، اس نے کہا سارے ہی سچے ہیں، سب کو اس نے سچا کہہ دیا، جبکہ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام پہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا اس سے وہ قبول، دین ہے تو صرف اسلام، دین ہے تو صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی اللہ کی بارگاہ میں دین پیش کرے وہ قبول نہیں ہو۔ اکبر بادشاہ نے کہا سارے ہی سچے۔ جب تک آپ کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آپ کو اس آزمائش میں کیوں ڈالتے، اس امتحان میں کیوں ڈالتے؟ یہی المیہ آج کے نوجوان کو بھی درپیش ہے۔ وہ موبائل میں سب کو سن لیتے ہیں، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں بھائی ان میں سچا کون ہے۔ اگر آپ دین کے اصولوں سے واقف نہیں، میرے پاس کوئی آدمی
پیتل کا زیور لے آئے نا، پیتل کا، اور مجھے کہ یہ سونا ہے، عین ممکن ہے میں پیتل کو سونا سمجھ لوں۔ آرٹیفیشل زیور لے آئے اور مجھے کہے بھئی یہ اصل سونا ہے، عین ممکن ہے کہ میں اس کو اصل سونا سمجھ لوں۔ لیکن وہی آدمی پیتل کا زیور جو ہے وہ بنا کے لے جائے سنیارے کے پاس، اور سنیارے کو کہ بھئی سونے کی قیمت دو، سنیارا بھی دھوکہ کھا جائے گا، کیونکہ سنارا تو باریکیوں کو جانتا ہے، وہ تو پہچان لے گا نظر ڈالتی کہ یہ پیتل ہے یا سونا ہے۔ تو جو آدمی جس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ دین کے اصولوں سے واقف نہیں، دین کی گہرائی، ایمان کیا چیز ہے اس سے ہی واقف نہیں، ایمانیات کی گہرائیوں سے واقف نہیں، اور آپ رتب و یابس سب کو سن رہے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے معیار اپنے ذہن کو بنا لیا ہے، تو پھر گمراہی مقدر۔ پہلے تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جب اس پر عبور ہوگا تو پھر آپ مخالفین کے اعتراضات بھی سن سکتے ہیں، ان کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جو آدمی صرف ڈسپینسر ہو وہ دل کا آپریشن کر سکتا ہے، اور بندہ ڈسپینسر بھی نہ ہو اور کہے بھی لیٹو، دل کے مریض سے کہ لیٹو میں تمہارا آپریشن کرتا ہوں، تو کر سکتا ہے؟ آج کا نوجوان ایسا ہی کر رہا ہے کہ دین پر عبور تو ہے نہیں، اصول دین، مقاصد دین، تاریخ دین، اس سے واقفیت تو ہے نہیں، اور موبائل پر ہر ایک کو سن کے پھر اپنے ذہن سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ لہجوں کا جادو چل رہا ہے آج کے دور میں، لہجوں کا جادو چل رہا ہے، الفاظ کا جادو چل رہا ہے، اور لوگ گمراہی کا سودا خرید رہے ہیں۔ یہی ٹریجڈی اکبر بادشاہ کے ساتھ پیش آئی، یہی ٹریجڈی آج کے نوجوان کو بھی درپیش۔ اکبر